بغداد کی گلیاں صبح سویرے ہی جاگ اٹھتی تھی۔ بازار میں دکاندار اپنی دکانیں سجا رہے ہوتے، گلیوں میں مسافر اپنی منزلوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے اور محلے ہی جاگ اٹھتے تھے۔ بچے کھیل کود میں نظر آتے۔ انہی گلیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو ہر روز پانی بیچتے نکلتا تھا۔ اس کا نام سلیمان تھا، لیکن لوگ اسے بغداد کا پانی فروش کہتے تھے۔ وہ ایک سادہ اور محنتی آدمی تھا، جس کا ذریعہ معاش یہی تھا کہ وہ دریائے دجلہ سے پانی بھر کے لاتا اور گلیاں بگلیاں پانی کو بیچتا۔ سلیمان کی زندگی بے حد سادہ تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر شہر کے کنارے پر واقع تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سلیمان کا دن صبح فجر کی اذان کے ساتھ شروع ہوتا۔ وہ اٹھتا، وضو کرتا اور نماز پڑھتا، پھر اپنے مشکیزے کو لے کر دریا کی طرف نکل پڑتا۔ دجلہ کے کنارے جا کر وہ پہلے خود پانی پیتا، پھر بڑے صبر اور سکون سے اپنا مشکیزہ بھرتا، پھر شہر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ بغداد کے بازار میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ امیر تاجر جو کپڑے اور زیورات بیچتے، مزدور جو دن بھر محنت کر کے چند درب کماتے، اور بھکاری جو لوگوں کے دروازے پر جا کر بھیک مانگتے۔ سلیمان سب کو جانتا تھا اور سب لوگ بھی سلیمان کو جانتے تھے۔ سلیمان اپنا پانی بیچتا اور کچھ حصہ غریبوں کو بھی بانٹتا۔ اگر کوئی پیاسا ہوتا تو وہ اسے پانی دے دیتا۔ ایک دن بغداد خوب گرمی کی لپیٹ میں تھا۔ شہر کے بیشتر قدمے ختم ہو چکے تھے۔ لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور جو لوگ پانی بیچ رہے تھے وہ پانی کی قیمت کئی گنا بڑھا رہے تھے۔ لیکن سلیمان نے ایسا نہ کیا۔ اس نے حسب معقول اپنا پکیزہ بھرا اور شہر کے اندر جا کر پکارنا شروع کیا، پانی ٹھنڈا میٹھا پانی۔ لوگ اس کی ایمانداری کے قائل تھے اور جانتے تھے کہ وہ کسی کا استقال نہیں کرے گا۔ اسی دن بغداد کا رئیس، جو کئی قافلوں کا مالک تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ بازار میں آیا۔ اس نے سلیمان کو بلایا اور کہا، مجھے تمہارا پانی چاہیے۔ میں اس کے لیے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوں، پر میری شرط یہ ہے کہ تم بس مجھے پانی دو، میرے علاوہ کسی اور کو پانی نہ دو۔ سلیمان نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جناب، پانی اللہ کی رحمت ہے، میں اسے بیچ کر روزی کماتا ہوں، لیکن کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر میں نے کسی کا پانی روک کر صرف آپ کو بیچا تو وہ غریب جو کتنی مشکل سے پانی کے پیسے جٹا پاتے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ رئیس کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے غصے سے کہا، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ میں اگر چاہوں تو تمہارا کاروبار منٹوں میں ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن سلیمان مسکرا کر بولا، جناب، روزی دینے والا میں نہیں، اللہ ہے۔ اگر آپ میرا ذریعہ معاش بند بھی کر دیں تب بھی اللہ کوئی اور راستہ نکال دے گا۔ رئیس نے تیزی سے سر جھٹکا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن وہاں کھڑے لوگ سلیمان کی ایمانداری پر مسکرائے۔ کچھ دن بعد بغداد میں قحط پڑ گیا۔ پانی کی شدید قلت ہو گئی، اور جو تھوڑا بہت پانی بچا تھا وہ صرف امیروں کو ہی مل رہا تھا۔ عام لوگ بے بسی کے عالم میں پانی کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن سلیمان نے اپنا مشکیزہ بھرنا نہ چھوڑا۔ وہ ہر روز دریا سے پانی لا کر محتاجوں کو بانٹتا۔ وہ خود بھوکا رہتا مگر دوسروں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک رات جب وہ تھکا ہارا گھر کو پہنچا تو اس نے دروازے پر ایک بوڑھے فقیر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی اور وہ دھیرے دھیرے بولا، میں کئی دنوں سے پیاسا ہوں، کیا تمہارے پاس میرے لیے کچھ پانی ہے؟ سلیمان نے بلا جھجک اپنا مشکیزہ اتارا اور بابا کو کہا، بابا یہ لیجئے، جتنا پانی چاہیے اتنا پی لیجئے۔ فقیر نے پانی پیا اور پھر سلیمان کو دیکھا، بیٹا، تم نے آج تک بے شمار لوگوں کی پیاس بجھائی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ دے گا۔ یاد رکھو، نیکی کا ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتا۔ اور وہ پھر آگے بڑھ گیا۔ سلیمان وہاں کھڑا، پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کے اندر چلے گیا۔ کچھ دن بعد بغداد کے بازار میں خوفناک خبر پھیل گئی۔ وہی رئیس جس نے سلیمان سے پانی لینے کی کوشش کی تھی، اچانک سخت بیمار پڑ گیا تھا۔ اس کی اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود کوئی بھی دوائی اس کا علاج نہ کر سکی۔ دوسری عورت سلیمان کی نیکیوں کی شہرت اب بغداد کے حاکم تک جا چکی تھی۔ حاکم نے اسے دربار میں بلایا اور کہا، سلیمان، ہم نے تمہاری بہادری اور ایمانداری کے بارے میں سنا ہے۔ بغداد کو تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ حکمران نے اسے تمام سرکاری نادوموں کا پہرے دار مقرر کر دیا تاکہ وہ اسے یقینی بنائے کہ کوئی پیاسا نہ رہے۔
سلیمان کے لیے یہ بہت بڑی عزت تھی، لیکن وہ ویسا ہی سادہ انسان رہا۔ اس نے کنوؤں کی نگرانی شروع کر دی اور یہ دیکھا کہ ہر شخص کو برابر پانی مل رہا ہے۔ بغداد کے لوگ اب نہ صرف اسے پانی فروش کے نام سے جانتے تھے، لیکن ایک نیک اور ایماندار شخص کے طور پر بھی جانتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور سلیمان کی ثقافت کی کہانیاں دور دور پھیل گئی۔ کئی سال بعد جب وہ بوڑھا ہو چکا تھا، تب بھی لوگ اس کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے۔ سلیمان کے بچے بھی سلیمان کے نقش و قدم پر چلنے لگے اور یوں بغداد کا ایک پانی فروش ایک مثال بن گیا، ایسی مثال جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے۔ آپ نے اس کہانی میں کیا سیکھا ہمیں ضرور کمنٹ میں بتائیں، اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل اردو اسٹوری کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ جائے۔ بائے۔